نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون سے 8 مسئلے ہیں جو 33 سال میں حضرت اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت اعظم حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں 8 مسئلے سیکھے، میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود رکوع نمبر 1۔ ترجمہ، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ نمبر 2، میں نے دیکھا ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی چلے اور میرے مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ نمبر 3، میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَالنَّازِعَاتِ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 4، میں نے دیکھا دنیا کو کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 13۔ اس آیت کی شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو دخل نہیں، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ نمبر 5، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی ہے اور کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کی نے اسی کو چن لیا اور اسی سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالی شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرمایا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ نمبر 6، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائی ہوئی ہے اور وہ پسند زیادہ آئی اور وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 7، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی
کی شرافت کی طرف اور کوئی فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات رکوع نمبر 2، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 8، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، سورہ زخرف رکوع نمبر 3، ترجمہ: دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اسی تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ایک ہی نمونہ کے بن جائیں۔ پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن، صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کی ہوئی ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سورہ طلاق رکوع نمبر 1، ترجمہ: اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کر لیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاتم تمہیں حق تعالیٰ شان و توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل اور زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ شانوں کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔